السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ آرمی چیف کی بڑی کارکردگی دیکھ کر بھارتی میڈیا آگ بگولا ہو چکا ہے۔ بھارتی میڈیا پر بھارتی تجزیہ نگار اس وقت دہکتے کوئلوں پر لوٹ رہے ہیں۔ چیختی چلاتی چنگھاڑتی آوازوں میں پروگرام جاری ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو منصب سنبھالے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 1 سال میں اندھیرے میں گھرے پاکستان کو روشنی کی نوید سنائی ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ حافظ سید عاصم منیر کا بطور آرمی چیف 1 سال مایوسی سے امید کا سفر کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال 29 نومبر کو جنرل عاصم منیر نے جب پاک فوج کی بطور آرمی چیف کمان سنبھالی تو اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی مسائل سمیت معیشت، سیاسی عدم استحکام اور امن و امان کی صورتحال کا سامنا تھا۔ گزشتہ حکومت کی پالیسیز اور سیاسی ترجیحات کے باعث ایک طرف ملکی معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات میں بھی دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جس دانش مندی، فہم و فراست اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محض 1 سال کے قلیل عرصے میں جس طرح نگراں حکومت کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی، اپنے ادارے میں احتساب کے عمل کو بے مثال بنایا، مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلا کو یقینی بنایا، بین الاقوامی سرحد پر اسمگلنگ کا خاتمہ کیا، سول حکومت کے ساتھ مل کر زراعت میں جدت لانے کی کوشش کی، بیرون ممالک سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے SIFC کو قائم کیا اور دوست ممالک سے سفارتی تعلقات کو بہتر کیا۔ ایسے تاریخی اقدامات کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی اور جنرل عاصم منیر نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر آپ کی نیت صاف اور عزم بلند ہو تو آپ 1 سال کے قلیل عرصے میں بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کی بروقت فیصلوں کی وجہ سے ایک اور سابقہ ٹویٹر پر ویل ڈن آرمی چیف ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ پاک عرب تعلقات میں نئی گرمجوشی، شاندار پیش رفت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت پاکستان کی معاشی معاونت میں پیش ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پس پردہ سرمایہ کاری میں فیصلہ کن کردار رہا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی، پورٹ آپریشن پروجیکٹ، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، لاجسٹک، معدنیات اور بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروسز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سے متعلق معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں اربوں ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور سپہ سالار پرجوش انداز میں برگل گیر ہوئے۔ جیسے کہ علم ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستان میں جلد 25 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ خبر بھارت پر بجلی بن کے گری ہے۔ بھارت پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات کی بدولت بڑھتی غیر معمولی سرمایہ کاری کے ثمرات سے پریشان ہو گیا ہے اور بھارتی میڈیا پاکستانی معیشت کے لیے آرمی چیف کی کاوشوں کو منفی انداز میں پیش کرنے لگا ہے۔ بھارتی تجزیہ نگاروں نے پاکستان سے بغض کی آڑ میں الزام لگایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری پاکستانی اداروں کی نجکاری کی وجہ بن سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ملک میں حالیہ سرمایہ کاری کی بدولت پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کی تاریخی بلند ترین سطح کو چھو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ملٹی بلین ڈالر سرمایہ کاری کا مقصد خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے، جو بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے دشمن قوتوں کو خبردار کیا ہے اور عظیم قائد اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ دہرائے ہیں۔ روئے زمین پر کوئی طاقت نہیں جو کبھی پاکستان کو ختم کر سکے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اقدامات ہی کا نتیجہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ 308 سے 286 پر پہنچ گیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 368 پوائنٹ کا اضافہ، چینی کی قیمت میں 230 روپے کلو سے 140 روپے فی کلو تک آ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ یکمشت 30 روپے کی کمی دیکھنے کو ملی۔ کسان کو کھاد آسان نرخ میں دستیاب ہو رہی ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے سفر کے آغاز سمیت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا بہتر تشخص ابھر کر سامنے آیا ہے۔ آج پوری قوم اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کرتی ہے، کامیابی اور ترقی کے 1 سال پورا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس بات پر فخر کرتی ہے کہ حافظ سید عاصم منیر جیسا سپہ سالار ہمارے پاس ہے، جو نہ صرف جغرافیائی سرحدوں بلکہ نظریاتی اور معاشی سرحدوں کی بھی حفاظت کا عزم لیے ہوئے ہے۔